اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پیچھے آیت نمبر 33 اور 34 میں ڈاکے سے متعلق تفصیل بیان فرمائی گئی ہے، اور آگے آیت نمبر 38 میں چوری کی سزا کا حکم آ رہا ہے۔ لیکن درمیان میں آیت نمبر 35، 36 اور 37 میں جو 3 آیتیں ہیں، ان میں تقوی، اطاعت و عبادت، جہاد کی ترغیب اور کفر و معصیت کی تباہ کاری اور اس کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ ان باتوں کا بظاہر کوئی تعلق نہ ڈاکے سے لگ رہا ہے نہ چوری سے، لیکن قرآن کریم کے اس طرز خاص میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کا عام اسلوب یہ ہے کہ وہ محض حاکمانہ طور پر گناہ یا جرم کا صرف قانون یا اس کی سزا ہی نہیں بتاتا، بلکہ مربیانہ انداز میں ذہنوں کو جرائم سے باز رکھنے کے لیے ترغیب بھی دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ اور آخرت کے خوف اور جنت کی دائمی نعمتوں اور راحتوں کو بیان کر کے عمل پر ابھارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر جرم اور سزا کے قانون کے آگے پیچھے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی ڈاکے سے متعلق احکام بیان کرنے کے بعد اور چوری کی سزا بیان کرنے سے پہلے تقوی کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ دنیا میں ہونے والے جرائم کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس پر بڑے بڑے فلاسفہ نے بحث کی۔ کوئی کہتا ہے کہ جرم کی حقیقی وجہ جہالت ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر جن ملکوں میں تعلیم کی شرح 100% ہے، وہاں تو بالکل جرم نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جہاں تعلیم کی شرح 100% ہے، وہاں پر بھی جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جرم کا سبب غربت ہے۔ جب آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، تو وہ جرم کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر غربت ختم ہو جائے گی تو جرم بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان ترقی یافتہ ممالک کو دیکھا جائے جہاں فی کس آمدنی کی شرح بہت اعلیٰ ہے اور دنیا کی ہر سہولت میسر ہے، وہاں بھی جرم کی شرح کئی لحاظ سے زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جرائم کا سبب نہ تو تنہا جہالت ہے اور نہ ہی تنہا فقر و فاقہ اور غربت ہے، بلکہ گناہ کا اصل سبب اپنے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دینا ہے۔ جب آدمی اپنے اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور اس بات سے بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ غفلت اس کو جرائم پر آمادہ کرتی ہے۔ اگر آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا اور یہ خیال ہوتا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ چاہے تنہائی میں ہو یا محفل میں، دن کی روشنی میں ہو یا رات کی تاریکی میں، وہ کبھی جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس لیے قانون صرف کتابوں میں لکھ دینے سے یا صرف پولیس کے ڈنڈے سے نافذ نہیں ہوتا۔ ادارے صرف یہی کر سکتے ہیں کہ دن کی روشنی میں اور شہر کے اندر ہونے والے جرائم کو پکڑ لیں، لیکن اگر کوئی شخص رات کی تاریکی میں ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہاں اس کی نگرانی کون کرے گا؟ اس وقت صرف اور صرف اللہ کا خوف ہے جو اس کو گناہ سے بچائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی کوئی قانون بیان کرتے ہیں تو اس کے آگے پیچھے تقوی کا ضرور ذکر کرتے ہیں کہ اگر اس قانون پر عمل کرنا ہے اور اس قانون کی وجہ سے برائی سے بچنا ہے، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے۔ اس لیے کہ انسان عام طور پر دنیا کے قوانین سے بچنے کی، چھپنے کی، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہوگا، اور یہ خوف ہوگا کہ کل قیامت کے دن میں نے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، وہ خواہ دن میں ہو یا رات میں ہو، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، پھر وہ جرائم سے کیا ہے، باز آ جائے گا۔ اس لیے یہاں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔